اور کوشش کریں دو چیزوں کی، ایک یہ کہ روزانہ معرفت میں اضافہ ہو. ہاں، روزانہ معرفت میں اضافہ ہو اور روزانہ جذبہ ولایت میں راسخ سے راسخ تر ہوتے چلے جائیں. کسی قسم کا شک، شبہ، گمان قریب میں نہ آنے پائے. بہرحال بات چلتی چلی جا رہی ہے ایک روانی کے ساتھ، لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بات ابھی شروع ہی نہیں ہوئی کہ سورہ مبارکہ نبا خاص اس کی خصوصیت ہے مولا امیر المومنین کے ساتھ. اور کیوں خصوصیت ہے؟ سب سے پہلے تو اس میں جو النبأ العظیم ہے، آج صبح کی بھی ایک مجلس میں تھوڑا سا اس کا بیان آ گیا تھا. ہمارے عزیز القدر، ہمارے بہت اچھے شفیق بھائی ہیں، بھائی کی طرح ہیں، اچھے دانشور ہیں. میر حسین علی صاحب پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھے، ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. ان کے محبت قدے پہ گفتگو تھی اور انہی آیتوں کو میں نے عنوان قرار دیا تھا کہ عما یتساءلون. خدا فرما رہا ہے یہ کس چیز کے بارے میں آپس میں بات کر رہے ہیں. ایک بات عرض کروں تقریب ذہن کے لیے، ایک بات کو دل دماغ سے قریب لانے کے لیے، سڑک پر شہر میں ہزار افواہیں گھومتی رہیں، ہزار لوگ چمک گوئیاں کرتے رہیں، ہزار لوگ کانا پھوسی کرتے رہیں، کوئی توجہ نہیں دیتا. لیکن اگر کسی اہم مسئلے کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے تو جس کو اس مسئلے سے خاص تعلق ہوگا اس کی توجہ ہو جائے گی. اس کے معنی یہ ہے کہ معاشرہ مسلمین میں کوئی ایسا مسئلہ تھا جس کے بارے میں آپس میں باتیں کر رہے تھے اور وہ مسئلہ ایسا تھا کہ خدا کو اس سے تعلق تھا، حق کو اس سے خاص تعلق تھا. تو کہا عما یتساءلون، عما یتساءلون، یہ آپس میں ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کیا نبأ عظیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ہمارے ائمہ اہل بیت سے پوچھئے جا کر نبأ عظیم سے کیا مراد ہے، تو کہیں گے نبأ عظیم سے کچھ اور نہیں مراد ہے، ذات گرامی ہے علی ابن ابی طالب ہے النبأ العظیم، ولایت علی ہے النبأ العظیم. ہاں ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات جو تعویل کے اس نظریے سے ہم آہنگ نہیں ہیں جو ہمارا نظریہ تعویل ہے، جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی معرفت نہیں رکھتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت اور بطور خاص امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں، یا ان سے بے خبر ہیں یا باخبر ہیں لیکن اس پر یقین نہیں رکھتے، نعوذ باللہ. ان کے لیے یہ باتیں ناقابل فہم ہوں گی، نہیں سمجھ سکیں گے، یہ ان کی مجبوری ہے. ہمارے لیے یہ باتیں بالکل آئینہ ہیں، ایک ذرا شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. دونوں باتیں ہیں. النبأ العظیم سے مراد روز آخرت بھی ہے، النبأ العظیم سے مراد ذات گرامی علی ابن ابی طالب بھی ہے. اور ان دونوں حقیقتوں کا رشتہ یہ ہے کہ علی کے ذات مبارک امیر المومنین کے مظاہر میں سے ایک مظہر روز جزا ہے. اللہ نے قرار دیا ہے، اللہ نے قرار دیا ہے، اور اللہ نے روز جزا کا باطن ذات امیر المومنین کو قرار دیا ہے. دقیق موضوع ہے، مشکل ہے، شاید اسی لیے زیادہ ممبروں پر بھی ہمارے ہاں بھی یہ ڈسکس نہیں ہوتا. ایک ہنگامہ قیامت کھڑی ہو جائے گی، یعنی کیا، یعنی کیا، یعنی کیا. اور میں تو اکثر ایسی باتیں کہتا ہوں کہ یعنی کیا سوال پیدا ہو، یعنی کیا کوشش کیجئے سمجھنے کی کوشش کیجئے. روز جزا برحق ہے. قرآن مجید میں قیامت اور آخرت اور روز جزا سے متعلق بہت کچھ تفصیلات ہیں، مگر خدا کی قسم یہ بھی حدیث ہے، حدیث معصوم. اگر پوری دنیا
ولایت علی ابن ابی طالب پر متحد ہو جاتی تو خدا کو جہنم خلق کرنے کی ضرورت. ظاہری طور پہ تو کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اگر وہ ذوق ہوگا جو حضرت امام احمد بن حنبل کا ذوق تھا تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا. لوگ انکار کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں علی قسیم نار و جنت ہیں. مولا علی ہیں جو جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. لوگوں کو جنت تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ علی ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں غلو کرتے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ہم نہیں مانتے. جناب نہ یہ حدیث ضعیف ہے نہ ہم غلو کرتے ہیں. پوچھنے والوں نے جا کے حضرت امام احمد ابن حنبل سے پوچھا کہ کیا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں یہ حدیث ہے کہ علی قسیم نار و جنت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ رسول کی یہ حدیث ہے یا نہیں کہ علی کی محبت ایمان ہے، علی سے بغض نفاق ہے. کہاں یہ تو ہے. کہاں نفاق کا ٹھکانہ جہنم ہے، محبت کا ٹھکانہ پھر ایمان کا ٹھکانہ جنت ہے. تو بتاؤ علی معیار جنت و جہنم ٹھہرے یا نہیں ٹھہرے؟ اس کا جواب ہے امام احمد ابن حنبل، امام خمینی نہیں. یہ جواب امام احمد ابن حنبل کا ہے کہ بھئی تم کیا قیام، اس میں کیا مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے اس میں کہ علی قسیم نار و جنت ہیں؟ رسول نے فرمایا علی کی محبت ایمان، علی سے بغض نفاق. نفاق کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم. ایمان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت. تو جب جنت ٹھکانہ ہے ایمان کا، جہنم ٹھکانہ ہے نفاق کا، اور علی کی محبت ایمان ہے، علی سے نفرت، علی سے بغض نعوذ باللہ وہ ہے نفاق اور کفر، تو پھر علی تو ٹھہرے ذات ان کی میزان بہشت و دوزخ ہو. یہ حضرت امام احمد ابن حنبل کا مشہور جواب ہے. جب ان کا یہ مشہور جواب موجود ہے تو پھر اس فقیر کی یہ گفتگو بھی تسلیم کر لیجئے کہ علی ہے باطن آخرت. اگر علی کی ولایت پر سب متحد ہو جاتے تو جہنم خلق کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی. یہ مضمون حدیث معصوم بھی ہے، اور اگر غور کیجئے تو یہی حقیقت عقل و فطرت بھی اس نتیجے تک پہنچا دیتی ہے. اس لیے کہ بات وہی ہے، علی کی ولایت پہ مجتمع ہونے کے معنی کیا ہے؟ علی کی ولایت پر مجتمع ہونے کے معنی کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ علی کی بیعت میں مجتمع ہونے کے معنی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، اس آیت پہ عمل ہو گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ نہ کرو. کیا خوش قسمت اعرابی تھا، ایک ذرا برابر اس کے دل میں شک نہیں آیا، ذہن میں سوال نہیں آیا، کوئی تساؤل نہیں آیا. اس نے دیکھا اور فوراً جواب میں کہا آمنت باللہ وبرسولہ واعتصمت بحبل اللہ. میں خدا پہ ایمان لایا، خدا کے رسول پہ ایمان لایا، اور میں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا. اگر تمام خلقت خدا ولایت علی ابن ابی طالب پہ مجتمع ہو جاتی، مجتمع، تو خدا کو جہنم خلق کرنے کی ضرورت نہ تھی. ولایت پہ مجتمع ہونے کے معنی کیا ہے؟ کہ حبل اللہ کو تھام لیا، اللہ کی رسی کو تھام لیا. اور پھر یہ جو کہا جا رہا ہے اسی انداز سے سوچیں جس انداز سے مولانا علامہ امام احمد ابن حنبل نے سوچنے کا راستہ کھول دیا. بھئی کیسے سمجھا جائے کہ اگر ساری خلقت اگر ولایت علی پہ جمع ہو جاتی تو پھر جہنم کی ضرورت نہ تھی؟ اب بالکل سامنے کی بات ہے. ممکن ہے کہ کوئی ولایت علی رکھتا ہو اور توحید خدا پر یقین نہ ہو؟ اچھا بھئی ممکن ہے کہ کوئی ولایت علی پر یقین رکھتا ہو اور مقام ختم نبوت میں شک کرتا ہو؟ جو ولایت علی ابن ابی طالب میں راسخ ہوگا پہلے وہ اہل توحید ہوگا، پہلے اس خدا کو تسلیم کرے گا جس نے علی کو خلق کیا، پہلے اس خدا کا کلمہ پڑھے گا جس نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، اس کے بعد اس نبی کا کلمہ پڑھے گا جس کی زبان سے اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا.
خدا کا کلمہ پڑھنے کے بعد، رسول کا کلمہ پڑھنے کے بعد علی کا کلمہ جو پڑھے گا، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے قانون کو پامال کرتا ہو، وہ اللہ کے قانون پر عمل کرے گا، عمل نہیں بھی کر سکے گا تو احترام کرنے والا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہوگا کہ کلمہ خدا کا پڑھے، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھے، کلمہ علی مرتضیٰ کا پڑھے اور کسی بھی قانون خدا کا مذاق اڑانے والا ہو، کسی بھی حکم خدا کا استہزاء کرنے والا ہو، کسی بھی حکم خدا کا استخفاف کرنے والا ہو، اللہ کے معمولی سے معمولی حکم کو بھی ہلکا اور سبک نہیں سمجھے گا اگر وہ اہل ولایت ہوگا۔ تو جس کی یہ شان ہو کہ اللہ کا کلمہ پڑھے، خاتم النبیین کا کلمہ پڑھے، علی ابن ابی طالب کا کلمہ پڑھے اور اللہ کے ہر چھوٹے بڑے حکم کا احترام کرے، حتی الامکان عمل کی کوشش کرے، ممکن کیسے ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے؟ جب جہنم میں جانے کا امکان نہیں ہوگا تو خدا ایسی چیز خلق نہیں کرتا جس کی ضرورت نہ ہو۔ یہ سب باتیں بہت آسان ہیں، ایک زاویے سے سوچ دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ جناب والا یہ ایک گروہ ہے، یہ ایک مسلک ہے خاص، یہ ایک فرقہ ہے، یہ غلو کرتا ہے علی کے بارے میں۔ کوئی غلو نہیں، کوئی غلو نہیں، دور دور تک غلو نہیں۔ علی پر ایمان لانا تو خدا پر ایمان لانے کا لازمہ ہے۔